آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے. ہم اس ٹاپک کے حوالے سے میرے خیال میں اس ٹاپک کو ہم نے جیا ہے. جس چیز کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہم نے تو ہمیشہ سے یہ سنا اور ہم نے ہمیشہ سے یہ پڑھا اور اپنے دین کے بارے میں جانا کہ ایک شخص کی جان بچانا گویا ایسا ہے کہ پوری انسانیت کی جان بچائی، اور ایک شخص کا قتل کر دینا گویا ایسا ہے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو مذہب کا نعرہ لگاتے ہیں اور مذہب کے نام پر مساجد میں جاتے ہیں، لوگوں میں جاتے ہیں اور خودکش دھماکہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی اڑا لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی جو نہتے لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں، انہیں بھی مار دیتے ہیں. اس پہ فتوے بھی آ چکے ہیں. اس پہ یہ عقل بھی جتنی ہماری ہے یا جتنی ہمیں دین کی روشنی ہم اپنے اندر اتارتے ہیں، ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دین اسلام کا مقصد کیا ہے. دین اسلام امن کا مذہب ہے، اور دین اسلام میں اگر دین کی دعوت دینی ہے تو اس کا احسن طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، ان کی سیرت اور ان کے طریقہ کار پر مبنی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں تو یہ فساد ہے ہی نہیں جو فساد زمین پر اس وقت برپا کیا جا رہا ہے. ہم آج کے ٹاپک میں آج کے ہمارے مہمان سے، مفتی صاحب سے، اسی حوالے سے جانیں گے کہ کیا ہمارا دین کہتا ہے اور کیا ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے جن کا سو کالڈ برین واش کر دیا جاتا ہے، یا ان کو جو کچھ بھی کہا جاتا ہے، جو گھول کے پلایا جاتا ہے کہ کیا یہ مذہب ہے، کیا یہ ہمارا دین ہے، کیا یہ جنت کا راستہ ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی امجد چشتی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور مفتی صاحب اپنے ٹاپک کے حوالے سے اور سوال کے حوالے سے میں پہلے سے ہی بتا چکی ہوں، اور میرا یہی سوال ہے آپ سے، اور بلکہ ہم سب دیکھنے والوں کا یہی سوال ہے کہ کیا یہ ہمارا مذہب ہے، کیا یہ نجات کا راستہ ہے، کیا یہ جنت کا راستہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اسلام امن کا مذہب ہے. اسلام کے اندر کوئی فساد نہیں ہے، کوئی شر نہیں ہے. قرآن حکیم میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا لا تفسدوا فی الارض، کہ آپ زمین پر فساد مت کرو. تو زمین پر فساد کرنا قطعاً جائز نہیں. اسلام کے اندر تو محبت ہی محبت ہے، امن ہی امن ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا. مسلمان تو مسلمان، کافروں کا بھی خیال کرنا. ہمارے مذہب میں تو یہاں تک ہے کہ دوران جنگ بھی وہ لوگ جو اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام سے تعلق نہیں ہے لیکن اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جو بوڑھے ہیں، جو بچے ہیں، لیڈیز ہیں، ان کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا، انہیں آپ نے تنگ نہیں کرنا. بلکہ یہاں تک کہ آپ نے درختوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا. بالکل یہاں تک ہمارا مذہب جو ہے وہ نرم ہے. اور یہ لوگ جو اس طرح کا فساد برپا کرتے ہیں، خودکش بمبار ہیں، ان کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. ایسے لوگ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں جو اسلام کے نام پر ایسا کام کرتے ہیں. اسلام کے اندر خودکشی حرام، ناجائز ہے ہی نہیں. پھر آپ نہتے مسلمانوں کی جان لے رہے ہو. آپ کی اگر ہم ان کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں جی گناہ گار ہیں، تو گناہ گار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی جان لے لیں گے؟ ایسا نہیں ہے. آپ کو اختلافات آپ کے اپنی جگہ پہ ہوں گے، لیکن آپ کسی انسان کی جان بلا وجہ نہیں لے سکتے. اور مفتی صاحب گنہگار تو سب ہیں، ہم میں سے کوئی گناہ سے پاک تو نہیں ہے، لیکن مسجد میں جہاں وہ نیکی کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر ان کے ساتھ یہ کر دینا. اور پھر آپ یہ دیکھیں نا، مسلم ہیں، ہاں یہ کوئی غیر مسلم نہیں ہے. غیر مسلموں کے ساتھ بھی یہ برتاؤ جائز نہیں ہے. آپ کا مسلکی اختلاف ہوگا، اپنی جگہ ہوگا، لیکن یہ چیز تو ناجائز اور حرام ہے. ایسے لوگوں کو مسلمان کہنا ہی جائز نہیں ہے. ایسے لوگ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اور ہمارے تمام مسالک اس بات پر متفق ہیں کہ اسلام کے اندر خودکش حملے ناجائز اور حرام ہیں. اسلام تو تحفظ دیتا ہے، غیر مسلموں کو بھی تحفظ دیتا ہے کہ آپ اسلامی ملک کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کے پاس جو غیر مسلم ہیں ان کی آزادی کا خیال آپ نے رکھنا ہے، ان کے حقوق کا خیال آپ نے رکھنا ہے. اگر ان میں سے بھی کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کا بدلہ بھی قتل ہے. اور یہ معاملہ تو اتنا سنگین ہے کہ قرآن میں یہ فرما دیا گیا کہ اگر کسی نے ناحق کسی ایک انسان کا قتل کیا، یہاں پہ نہ کافر ہے، نہ مسلمان ہے، نہ کچھ ہے، یہاں انسان، انسانیت. اسلام جو ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے. اسلام نے انسانیت کو عام کیا. تو یہاں یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا قتل کوئی کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ ومن قتلہ جمیعا، کہ اس نے تمام لوگوں کا قتل کر دیا.
تو اس لیے اسلام کے اندر یہ چیز بالکل جائز نہیں ہے، اور میں خود تہ دل سے اس چیز کی مذمت کرتا ہوں کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اسلام تو دوسروں کا خیال رکھنے کا کہتا ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھو، مسلمان کہ آپ انسانوں کا خیال رکھو، آپ جانوروں کا خیال رکھو۔ ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کسی نے ایک بھوکے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما بخشش کر دی۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بات کوٹ کروں گا، جناب حیدر کرار شیر جرار، جناب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑی ہستی، آپ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کی انتہا ہے۔ آپ جہاد کر رہے تھے، یعنی یہاں میں عام بات نہیں کر رہا، آپ جہاد کر رہے تھے، آپ نے غیر مسلم کو، کافر کو نیچے لٹا لیا، اس کی گردن پہ تلوار رکھ دی، اور وہ وقت دور نہیں تھا کہ آپ نے اس کی گردن تن سے جدا کر دینی تھی کہ اس کافر نے آپ کے چہرہ اقدس پر تھوک دیا، یہ کرنا تھا، آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا یا امیر المومنین آپ نے یہ کیا کیا؟ تو آپ کہنے لگے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جہاد کرتا ہوں، میں اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا۔ یہاں جب اس نے میرے منہ پہ تھوکا تو میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا، جب ذاتی غصہ شامل ہو گیا تو میں نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ جہاد تو علم کا، آپ علم کا مقام دیکھیے اور سوچ کا مقام دیکھیے، سوچ کا مقام دیکھیے کہ اس وقت تو انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے نا، لیکن اس وقت اپنے اندر ایسا ضبط لانا اور یہ ڈفرینسیشن کرنا کہ میرا غصہ ہے یا کیا غصہ ہے یا کیا نیت ہے، یہی تو اصل چیز ہے۔ اور ایسے تو نہیں آپ کا اتنا بلند مقام کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو باب العلم ہے، علم کا دروازہ ہے، تو جو علم کا دروازہ ہے، اتنی بڑی ہستی، ان کا یہ مقام ہے کہ انہوں نے ذاتیات کو پیچھے کر دیا، یہ درس دیا ہمیں، یہ ہمارے لیے درس ہے، ساری امت کے لیے درس ہے کہ آپ نے ذاتیات نہیں دیکھنی، اپنی ذاتی اناد نہیں دیکھنا، دشمنی نہیں دیکھنی، بلکہ جہاد جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ اور اس کا رسول تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا خیال کرو، آپ بچوں کا خیال کرو، آپ بوڑھوں کا خیال کرو، جو مساجد میں نماز پڑھنے والے ہیں ان کا احترام کرو، اور ہم اٹھ کے جو ہے ان کو شہید کر دیں۔ تو یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ لوگ ہی اسلام کے دشمن ہیں۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہمارا مذہب جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے، اور ایسے سلسلے کے اندر ہم سب کو مل کے یہ کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے اس ملک سے دور بھگا دینا چاہیے، قریب قریب بھی نظر نہ آئیں کہ اتنے سفاک لوگ۔ اس میں ایک بات بتائیے، میں نے اکثر ایسے بچوں کو دیکھا بھی ہے جن کو پھر ریہیبلیٹیٹ کیا گیا، پکڑا گیا، دوبارہ سے ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کی گئی، اور ایسے بھی ہم نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں نوجوانوں کے، بچوں کے، بڑوں کے، جن کی برین واشنگ کی گئی ہیں، جو بھی ان کے ساتھ معاملات ہوئے اور وہ اس پورے جو معاملہ ہے اس کا حصہ بنے۔ اس میں دیکھیے بہت سارے مسائل ہیں، اور جب ہم اس کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ تعلیم سے دور ہیں، یا بیسک ان کے پاس وہ سہولیات نہیں ہے، وہ سوچ سمجھ کا لیول نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ہر جگہ ہوتی ہے اگر مسلمانوں کی بات کی جائے، اور وہ ہے درس و تدریس کا ایک نظام ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ممبر پہ کوئی موجود ہوتا ہے، ہر جگہ نماز ہوتی ہے، ہر جگہ اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو کیا ان واقعات کو کم کرنے کے لیے، اور یہ جو گیپ بن جاتا ہے جسے دوسرے طریقے سے نظریے سے فل کیا جاتا ہے، اس نظریے کی جگہ ہی نہ بنے، اس کے لیے ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ہم سب پر، اس کے بارے میں آپ سے جانیں گے۔ ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی امجد چشتی صاحب، اور ہمارے ساتھ عقیدت ناز صاحبہ موجود ہیں۔ پروگرام کے اختتام میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سنیں گے۔ جو ہم بات کر رہے تھے مفتی صاحب، آج ہم، اگر آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے تو ہم بات کر رہے ہیں یہ تمام جو دھماکے ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں جس میں خودکش بمبار آتا ہے، جیسے آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا، کیا چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچے، نہتے بچے، ان کے ساتھ جس طرح ان کی شہادتیں ہوئیں، اور اس طرح کے واقعات، مطلب آپ بات کرتے چلے جائیں اور آپ کا دل جو ہے وہ آج بھی اسی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن بات اس چیز کی ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، یا ایک پلیٹ فارم دیا ہے، یا جس طرح مفتی صاحب کو علم دیا ہے، ہم اپنے طور سے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے یا پورا کرتے ہوئے اگر لوگوں
کے سامنے یہ بیان کریں کہ صحیح اور غلط کی تمیز کیوں نہیں آ پا رہی اور صحیح اور غلط آخر ہے کیا. تو میرے خیال میں کہ کچھ حصہ ہم اپنا ڈال لیتے ہیں. مفتی صاحب اپنی بات بھی آپ شروع کیجئے گا, اور جو میں پہلے آپ سے سوال کر چکی ہوں کہ ہم اگر کوئی گیپ رہ جاتا ہے, اگر ہم نہیں سمجھا پاتے اپنی نسل کو یا اپنے لوگوں کو, یا ان میں کوئی غم و غصہ ہے, ان میں کوئی پریشانی ہے, تو ہم اس گیپ کو فل کر دینا بجائے یہ کہ کوئی اور آ کے ایک دوسرے نظریے سے دین کا کہہ کے ان کے اس گیپ کو فل کرے. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی. ہمیں اپنی نسل کا خیال کرنا چاہیے, اور ہمارا من حیث القوم بھی یہ فرض ہے, اور انفرادی طور پہ بھی انڈیویجولی بھی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں. ہم سب کو بتائیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے. ہمارا مذہب امن کا مذہب ہے, ہمارا مذہب دوسرے کو عزت دینے والا مذہب ہے, دوسرے کی رسپیکٹ کرنے والا مذہب ہے. ہمارا مذہب جو ہے وہ دوسرے کو بلا وجہ قتل کرنے والا مذہب نہیں ہے. ابھی بریک سے پہلے جو ہماری بات ہو رہی تھی کہ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, کہ انہوں نے اپنے ذاتی غصے کی وجہ سے جہاد کرتے ہوئے کافر کی جان نہیں لی, اسے چھوڑ دیا. تو اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اٹھا کے دیکھتے ہیں, آپ کے واقعات پڑھتے ہیں, تو ایمان تازہ تو ہوتا ہے, ساتھ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رسپیکٹ کی انتہا کر دی, کہ آپ ایک کافر کی بھی رسپیکٹ کر رہے ہیں. ایک کافر کو رسپیکٹ یہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنی چادر مبارک اس کے لیے زمین پر بچھا رہے ہیں کہ اس پہ وہ بیٹھے. تو یہ کافر کو رسپیکٹ کون دے رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے اس اخلاق سے متاثر ہو کے, اس اخلاق سے انسپائر ہو کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے. اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کوئی معمولی چادر نہیں ہے. یہ وہ چادر ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو یا ایہا المزمل اور یا ایہا المدثر کہہ کے پکارا. اس چادر کی اتنی تطہیر ہے, اس پاک چادر کو آپ ایک کافر کے لیے بچھا دیتے ہیں, اور پھر لوگ کیسے نہ اسلام کی طرف آئیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ, اور آپ خود وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, جن کے لیے کائنات بنی, بے شک بے شک, اور وہ اس شخص کو کے لیے چادر بچھا رہے ہیں جو آج ہم ایک دوسرے کو کافر اور یہ سب کچھ کہتے ہیں اور ججمنٹل ہو جاتے ہیں, وہ شخص جس کے لیے یہ کائنات بنی. اس سے لیکن اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. مفتی صاحب دوبارہ آپ کو انٹرپٹ کروں گی, سوری, ہمارے ساتھ کالر ہیں. بالکل جی السلام علیکم یا صاحب. وعلیکم السلام نصرت, آپ کو جمعہ مبارک ہو, آپ تمام ٹیم کو. اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ جمعے کے دن اس طرح پروگرام کرتی ہے کوئی مذہب کے حوالے سے, اور مفتی صاحب کو بھی بہت سلام ہو. میرا جو سوال یہ ہے, سوال کیا میں کہنا چاہوں گا, دیکھیں ہم جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنی دین کی اساس کا احساس ہم خود کو بھی کرنا چاہیے. ہم نے ساری ذمہ داری علماء پہ ڈالی. جس حد تک مجھے پتا ہے تو میں اگر میری دین کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے یا اس کے نظریے کے خلاف بات ہو رہی ہے تو مجھے بھی اتنی اہلیت ہونی چاہیے کہ میں اس کا جواب دے سکوں. کیونکہ ہم یہ صرف جو علماء پہ چھوڑ دیتے ہیں, علماء تو آپ کو کنوے کرتے ہیں, تو ہمیں ہمارا فرض پڑتا ہے اگر ایک پوائنٹ بھی ہم کنوے کرتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. میرا سوال مفتی صاحب سے, مجھے یہ سوال یہ کرنا ہے کہ دین کے حوالے سے, مسلمانوں کے حوالے سے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو ساری مسلمان قوم پہ اس پہ لاد دیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ایسا ہوا ہے, اور لیکن ہوتا ہے کہ جب وہ پروپیگنڈا ہمارے اگینسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کا جواب نہیں دیتے, اسی پروپیگنڈے کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تھینک یو. ٹھیک ہے, آن ایئر بات کرتے ہیں, بہت شکریہ. جی یہ بہت اچھی بات انہوں نے کی, اور یحییٰ نے بہت اچھی طرف ہماری توجہ دلائی. بات یہ ہے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ ایک حادثہ ہونے کے بعد جو ہم اس کے اوپر آتے ہیں, حادثے سے پہلے ہم اس کے جو ہے صد باب کی طرف کیوں نہیں جاتے. تو ابھی ہم بھی نصرت وہی بات کر رہے تھے کہ ہمیں انڈیویجولی طور پہ بھی یہ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں, ایسی چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے مذہب کی دشمن ہیں. اور ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے. کہیں پہ بھی ہم دیکھیں کوئی ایسی پریچ ہو رہی ہے, کہ کوئی ایسی تبلیغ ہو رہی ہے جو کہ ہمارے مذہب کے خلاف جا رہی ہے, نام ہمارے مذہب کا لیا جا رہا ہے لیکن وہ ہمارے مذہب کے خلاف ہو رہی ہے, یا
مین چیز یہ ہے کہ فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کا نام لے کے غلط باتیں کی جا رہی ہیں، تو ہمیں اسے ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں گھر میں بھی اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دینی چاہیے، اپنے دوست احباب کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیں یہ چیز اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اسلام کے اندر دہشت گردی، ٹیررزم بالکل نہیں ہے، اسلام میں تو امن ہی امن ہے، اچھا، انہوں نے ایک اور ہے۔ بات کی تھی، ایک اور کالر ہیں، پھر اس بات کو بھی آپ کلیریفائی کیجئے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پروپیگنڈا کے خلاف ہمیں بات کرنی چاہیے نا، ہم بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں، جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ کہ کوئی بات پھیلائی جا رہی ہے تو ہم بھی اس کا ہی حصہ بن جاتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم غلام شبیر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ مفتی صاحب سے مجھے کچھ پوچھنا تھا۔ جی جی پوچھئے۔ مفتی صاحب مجھے یہ تھوڑا معلوم کرنا تھا کہ یہ قرآن پاک میں رب المشرقین اور رب المغربین، تو مشرق اور مغرب کافی زیادہ ہیں کیا؟ ایک سوال تو میرا یہ ہے، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ یا 70,000 یا 100 سال، تو اس سے یہ جو ہنسی ہیں اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ 70 سال، 40 سال، 100 سال تک گھوڑا دوڑے، اس کا مطلب ہے، مجھے تھوڑی معلومات ہے۔ ٹھیک ہے، آن ایئر بتاتے ہیں، بہت شکریہ۔ جی یہ ان کی جو بات ہے پہلے اس پہ ہم بات کر لیں۔ دیکھیں جی، اسلام کے اندر جو ہے ترغیب و ترہیب دلائی جاتی ہے، کہ جیسے کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اسے 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں دیے جائیں گے۔ یہ ایک نیکی کی ترغیب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنا بڑا مالک الملک ہے کہ وہ اپنے حساب سے عطا کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تو ایک صرف ہم نے توجہ دلانی ہے کہ آپ اس طرف آئیں، نیکی کی طرف آئیں، یہ ہے کہ اس سے گمان اس کے حساب کا رکھنا چاہیے کہ وہ جتنا بڑا ہے وہ اپنے حساب سے دے سکتا ہے۔ وہ 1 روپیہ خرچ کرنے والے کو بھی کروڑوں اربوں روپے دے سکتا ہے، اور وہ چاہے تو جو ہے 10 بھی نہ دے۔ بالکل۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ترغیب و ترہیب ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ تو یہ جو مثالیں دی گئی ہیں، یہ سالوں کی مثالیں دی گئی ہیں، یہ سمجھانے کے لیے دی گئی ہیں۔ اسی طرح قرآن کے اندر تو مکھی کی مثال بھی دی گئی ہے، اور وہ بھی سمجھانے کے لیے دی گئی ہے، اس میں کوئی ایسا بات نہیں۔ باقی رب المشرقین اور رب المغربین کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ کائنات کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی دسترس سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے، پالنے والا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے کے نبی ہیں، اور آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا ہے۔ آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ سمجھانے کے لیے کی جاتی ہیں، مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے تاکہ ہمارے مائنڈ کے اندر وہ بات آ جائے، یہ ہے۔ باقی نصرت آپ وہ بات کر رہی تھی، ہم بھی بریک سے پہلے وہ بات کر رہے تھے کہ پروپیگنڈے والی، اصل میں ہم لوگ اس پہ ریسرچ ہی نہیں کر پاتے، جیسے غیر مسلم ریسرچ کر رہے ہیں، ہم لوگ نہیں اس پہ ریسرچ کرتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اتنی فرصت بھی نہیں ملتی، ہمیں فرصت نکالنی چاہیے اپنے مذہب کے لیے بھی۔ جو حالات ہو چکے ہیں، ہم لوگ آج کل تو یہی ہوتا ہے کہ جی روٹی پوری ہو جائے، یہ اس میں سب لوگ لگے ہوئے۔ صفیہ کی کال دوبارہ آئی ہے، وہ ڈراپ ہو گئی تھی پہلے، تو جلدی سے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صفیہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے جی فرمائیے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں اپنے مسائل بتانے گھر کے حساب سے۔ اچھا بتائیے، کیا مسئلہ ہے؟ ایک سکون چاہیے ہمیں زندگی، پرسکون زندگی ہو جائے۔ جی صفیہ ٹھیک ہے، یہ ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں، اور یہ سکون کی تلاش اور پرسکون زندگی اور غم و فکر سے ہٹ کر زندگی جو ہے، یہ سب کا خواب ہے۔ اس پہ مفتی صاحب بتائیں گے کہ یہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، اور ہمارے پاس اب کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت، کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ عامر بات کر رہا ہوں باکینڈ سے. جی عامر. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرتا ہوں کاروبار یا کوئی بھی تو چلتا نہیں ہے, رک جاتا ہے, تو اس وجہ سے بڑی پریشانی ہے, کہیں سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا ہے. تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا ایسا کام شروع کروں یا کوئی وظیفہ وغیرہ جس سے اس میں بہتری آ جائے, شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, میرا رزق آن ایئر بات کر لیتے ہیں اس پہ. بہت شکریہ. اب کیونکہ مفتی صاحب وقت ہمارے پاس کم ہے تو ان کا جواب بھی دے دیجیے اور جو بات ہم کر رہے تھے اسے کنکلوڈ بھی کر دیجیے. جی جی اچھا جی, اس سے پہلے ایک کالر تھیں جن کا ہم جواب نہیں دے پائے, انہوں نے سکون کے بارے میں پوچھا. جی 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 بالکل. تو پہلے تو ان کا جواب دے دیتے ہیں. دیکھیں جی, دنیا کے اندر اگر سکون چاہتے ہیں تو اس کا نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے. تو رب کائنات کا ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اگر آپ دلوں کا اطمینان چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کیا کریں. بے تو شک. اس کے لیے ان کے لیے یہ ہے کہ اگر فجر کے بعد روزانہ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یہ پہلا کلمہ پڑھ لیا کریں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو انشاءاللہ بہت فرحت محسوس کریں گی اور ان کو اطمینان قلب حاصل ہوگا. ایک تو یہ پہلے والی کالر. اچھا, ابھی جو یہ کالر تھے ان کا یہ تھا کہ برکت کے لیے اور کون سا کام شروع کیا جائے اور کیا پڑھوں. ٹھیک ہے, تو انہیں کہیں کہ کوئی بھی اگر آپ کام شروع کریں تو سب سے پہلے تو آپ استخارہ کریں اور پھر جو ہے آپ کام شروع کریں. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی رکھیں, 5 وقتہ نماز ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لازمی عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتا ہے. ہم لوگوں سے مانگیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں, لیکن رب کائنات سے جتنا زیادہ مانگیں وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. تو اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں, دعائیں مانگیں, نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں اور ساتھ یا وہاب 1000 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں. اس کی برکت سے, اللہ پاک کے اس اسم مبارک کی برکت سے انشاءاللہ آپ جو بھی کام کریں گے اس میں بہت زیادہ آپ کو برکت حاصل ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. ود دیٹ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. کوئی جاتے جاتے کوئی بات آپ کہنا چاہیں تو اسے مکمل کر لیجئے اور پھر ہم عقیدت کی طرف آئیں گے, نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. یہاں پہ آخر میں چلتے چلتے یہی کہوں گا کہ ہم سب مل کے اپنے اخلاق کو بہترین بنائیں, کیونکہ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اخلاق بہترین ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 2 خواتین کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو آقا نے یہی فرمایا تھا کہ جنت میں وہ جائے گی جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور پھر آپ خود فرماتے ہیں کہ فتحت المدینۃ بالاخلاق, کہ میں نے اپنے اخلاق کے ذریعے مدینے کو فتح کیا. ہمارا اخلاق ایسا ہو کہ غیر مسلم رشک کریں اور ہمارے مذہب میں شامل ہوں, نہ کہ ہم دوسروں کو کافر کہہ کے اور بلکہ دوسروں کو کہ اپنوں کے اوپر ہی ہم حملے کرتے پھریں اور اس طرح کی حرکتیں کریں. اس کا اسلام سے پھر ایک دفعہ کہوں گا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں امن ہی امن ہے. سلام. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ سب اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت ہوا چاہتا ہے.